حضور کا وصال ہو گیا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ آج تو لوگوں کی زبانیں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اس طرح کھلتی ہیں جس طرح آوارہ کتوں کی کھلتی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب مسلمہ کذاب نے یہ کہا میں نبی ہوں، فرمایا تم نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ آپ نے اس کے مقابلے میں صحابہ کو بھیجا اسے مارنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اس جنگ میں 22,000 ختم نبوت کے منکر مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ تاریخ کو یاد کرو، 22,000 منکرین ختم نبوت مارے گئے، اور لڑنے والے صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے گھر پر کوئی آ کے حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ آج بم دھماکوں کے ذریعے مسلمانوں کو، بیٹھے بٹھاؤں کو، نمازیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ 1200 صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور ان 1200 میں تقریباً 700 صحابہ ایسے تھے جو عالم، حافظ اور قاری، اور ابتدائے اسلام میں ان کی کتنی ضرورت تھی جب ابھی قرآن باقاعدہ کتاب کی شکل میں ورقوں پر، جس طرح آج ہمارے سامنے اوراق ہیں قرآن کے، اس طرح جلد ہو کر خوبصورت الفاظ میں پریس سے چھپ کر ہمارے سامنے موجود نہیں، جس طرح ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت نہیں تھا۔ پھر بھی ان حافظ قرآن لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھ کر محفوظ رکھنا تھا، ان 700 صحابہ نے جام شہادت نوش کی۔